غور سے سنیے، غور سے دیکھیے، اور آج رات کو جا کے جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں نا آپ کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے، میں ان سے کہوں گا ذرا بول کے دیکھو، اس کے بعد پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ کل کو میں 4 سال بعد مر جاؤں گا، میرے کو بھی بھول جاؤ گے بھائی، تو میں کسی کے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں جو اپنا متھا ماروں ایسے لوگوں کے لیے۔ میں نے کسی کی نوکری تھوڑی کر رکھی ہے پاکستان میں۔ 8 سال میں میرا دروازہ، میں دیوار دیکھتا رہا کہ آئے کوئی جوان کا بچہ اور آ کے بولے آپ بھی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، نہیں آیا۔ تو یہ واحد طریقہ ہے، آٹے میں نمک مل چکا ہے۔ آپ فلسطین کو ذرا پڑھیے گا، اور جو میں آج آپ کو یہاں بتانے آیا ہوں میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا کہ آپ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور سے دیکھا کہ اگر لاکھ کے آپ کو 1.25 لاکھ کی کوئی دکان کی آفر کر رہا ہے، آپ بھاگ کے اس کو دکان پکڑا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ کراچی کی 50% جائیداد آپ نے کس کے حوالے کر دی؟ افغان مہاجرین کے ہاتھ۔ افغان مہاجرین ڈھکا چھپا لفظ ہے، حقیقت میں یہ افغان طالبان ہیں۔ افغانستان میں یہ طالبان تھے، نہ ان کے ہاتھوں میں کوئی پولیس جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی سیکیورٹی فورسز، اور یہ آپ کی دکانیں اور جائیداد کو اتنی تیزی سے خرید رہے ہیں کہ آج نہیں 2 سال کے اندر فیصل عابدی کی زبان یہ جان لے، اور آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ 2 سال بعد میں آپ کو فلسطینیوں کی طرح در بدر دیکھ رہا ہوں۔ آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں، صبح جائیں طارق روڈ، آپ کو پتا چلے گا میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سب کچھ اپنا دے دو، بعد میں بین کرو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ کھل کے مقابلہ کرو، لڑنے کا ہنر سیکھو، لوگوں سے ملنا سیکھو، لوگوں کے جنازوں کو شاندار بنائیے۔ آپ کے شہداء کے جنازے جو اس انچولی سے اٹھے، یہ سامنے پاکستان میں جتنے جنازے اٹھے اس کے کل 30% یہاں سے اٹھے۔ وہ جنازے وجہ، میرے گھر میں تو کوئی نہیں مرا، اس کے گھر میں مرا۔ جس کے گھر میں شہادت ہو جائے وہ چاہتا ہے پورا پاکستان بین کرے، ماتم کرے، مرثیہ پڑے، لیکن جس کے گھر میں نہیں ہوتا وہ سوتا رہتا ہے۔ بھائی مجھے تو کچھ نہیں، یہی عالم، یہی عالم۔ فلسطین اور آپ کا ایک ہی مقدمہ، اور آپ تو چھوڑیں، لاہور والے خود اپنے ارد گرد دیکھیں، راول پنڈی والے خود اپنے ارد گرد دیکھیں، اسلام آباد والے خود اپنے ارد گرد دیکھیں، حیدرآباد والے پھر اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا آپ کے پاکستان کی کل جائیداد کا 50% یہ سو کالڈ افغان طالبان لے گئے۔ پہلے جسم میں زہر بھر دو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ ٹیکا لگا دو، تو ٹیکے کا کام نہیں ہے اب کام ہے جاگنے کا، اور نہ جاگیں۔ میرے اکیلے کا گھر ہے یہ، یہاں پر سیاست تو میں نے چھوڑ دی۔ 1.5 ہوشیار لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کسی کی حمایت کر دو، اس میں شمولیت کرنے والا ہے۔ یار خدا کو مانو، ایک آدمی نے زبان دے دی کہ سیاست ہی ختم کر دی، سیاست نظر آ رہی ہوتی تو کرتا نا۔ سوچ چکا، آٹا اور نمک مل گیا۔ 3 کروڑ کی آبادی میں 75 لاکھ کی ایک آبادی چلی گئی، کیونکہ افغانستان میں یہ نہیں لڑے، وہاں سے برقعے پہن کے بھاگے اور ادھر آ کے مسلمان بن گئے ہم پہ، کیونکہ ہم سر جھکانے والے لوگ ہیں قانون کے آگے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، جو ان کو لایا ہے، فیصل رضا عابدی نے ساتھ میں ایک اور لفظ کہا ہے، 2017 مکافات عمل کا سال ہوگا۔ جس نے ان کو پالا ہے وہ ان کو حلال بھی کرے گا اور مارے گا بھی، اور یہی ہوا فاٹا میں، وزیرستان میں، KPK میں۔ ہم جانتے ہیں تمہارے بڑے کیا تھے۔ اگر میں پوچھ لوں پاکستان کا کوئی سیاستدان قائد اعظم کے ساتھ اپنے بزرگ کی ایک تصویر دکھا دے تو کچھ نہیں۔ آپ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ اصل خطرہ کیا ہے، کیوں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، تیسری کبھی جائیے ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے سٹاف سے پوچھئے، بھائی یہ جو باہر سیکیورٹی ارینجمنٹ کر رکھا ہے، یہ سینڈ بیگ لگائے ہوئے ہیں، یہ بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ہاؤسز کو کس سے خطرہ ہے؟ اس کے بعد جائیے پارلیمنٹ میں اور ان سے پوچھئے، بھائی جان یہ جو آپ نے بیریکیڈز اور یہ سینڈ بیگ لگائے ہوئے ہیں، آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ پوچھیں یہ 345 پارلیمنٹرین سے۔
پھر آ جائیے رینجرز کے پاس چلے جائیے, اس سے پوچھ لیجیے آپ کی چوکیوں کے باہر جو سینڈ بیگ لگے ہوئے ہیں آپ کو کس سے خطرہ ہے. پھر ملیر چھاونی چلے جائے گا, کمانڈر صاحب سے فون کر کے پوچھ لیجیے گا جناب یہ جو آپ نے حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا کے, آپ کو کس سے خطرہ ہے. پھر چلے جائے گا ان میڈیا مالکان سے چائے بھی پیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے گا یہ جو آپ نے نیچے سینڈ بیگ لگا رکھے ہیں آپ کو کس سے خطرہ ہے. اس کے بعد جائیے گا بلاول ہاؤس, زرداری صاحب سے پوچھ لیجیے گا فون کر کے, اندر تو جانے نہیں دیں گے باہر سے بتائیں گے, اور ان سے پوچھے گا زرداری صاحب اتنی بڑی بڑی دیواریں آپ کو کس سے خطرہ ہے. پھر الطاف حسین صاحب سے پوچھ لیجیے گا فون کر کے جناب آپ نے 90 کی ہر گلی بند کر رکھی ہے آپ کو کس سے خطرہ ہے. پھر جائیے گا طارق روڈ تاجر برادری کے پاس, جس نے کبھی ہماری لاشوں پہ غم نہیں منایا, علاوہ کہ ہم ان کو اپنے اندر سے تصور کرتے ہیں. ان سے پوچھ لیجیے گا اتنی بڑی بڑی چوکیاں بنا رکھی ہیں, گارڈ کھڑے کر رکھے ہیں, آپ کو کس سے خطرہ ہے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کل آواز گونجنی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے. تو آپ بتاؤ نا آپ کو کس سے خطرہ ہے. یہ امام بارگاہ ہے, یہ مساجد, یہ تبلیغی اجتماع, یہ تمام عیدگاہیں, عید کی نماز پڑھو, محرم کے ماتم کرو, مجلس کرو, نعت پڑھو, ہدیہ دو, جو دل چاہے کرو. جس عبادت گاہ کے باہر جاؤ چرچ سے پوچھ لو تمہیں کس سے خطرہ ہے, مندر والوں سے پوچھو تمہیں کس سے خطرہ ہے, امام بارگاہ والوں سے پوچھو تمہیں کس سے خطرہ ہے, مسجد والوں سے پوچھو تمہیں کس سے خطرہ ہے, تبلیغی اجتماع سے پوچھو تمہیں کس سے خطرہ ہے. بس یہی تو بتانا تھا, اور اس لیے انجولی آیا تھا کہ جس کو سب سے خطرہ ہے وہی تو اصل خطرہ ہے. وہی اصل خطرہ ہے.